بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ احباب نے اب تک درود شریف کے مشاہدات کی کم و بیش 74 ایپیسوڈ سماعت فرمائی ہیں، یعنی سنی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں پھر بھی ایک سوال گردش کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا درود قبول ہے بھی یا نہیں۔ ویسے تو احادیث میں درود کی قبولیت کی نوید سنا دی گئی ہے کہ درود ہر حال میں ایک مقبول عمل ہے، اور پھر ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کا درود مقبول ہے تو آپ کی زبان پر بار بار ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، ورنہ اللہ پاک بہت غیرت مند ہے، کبھی بھی کسی اپنے دشمن کی زبان پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل ذکر جاری نہیں کرتے۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ درود مستقل مزاجی سے نہیں پڑھتے تو کیا وہ اللہ کے دشمن؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو مستقل طور پر یعنی ہر لمحہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح شروع ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد درود پڑھنا اور رات کو تہجد کی نماز پہ جا کے اینڈ کرتے ہیں، اور پھر صبح فجر میں اٹھ کر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر لمحہ پل پل جو ہے، ہر سانس ان کی درود میں گزرتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تعداد فکس کی ہوتی ہے یا وقت فکس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت میں اتنی تعداد میں درود پڑھنا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اذان سن کر یا نماز میں درود پڑھ لیتے ہیں، اور اینڈ پر آتے ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں کبھی کبھی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو مقبولیت کی نشانی ہی یہی ہے کہ آپ مستقل طور پر اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا درود قبول ہے یا نہیں ہے، تو کئی قسم کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہاں بزرگان دین کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد درود کس طرح انسان کو فائدہ دیتا ہے اگر تو اس کی زندگی میں مقبول ہے۔ سعادت الدارین کتاب کا نام ہے، القول والبدیع کتاب کا نام ہے۔ ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مریض جو کہ کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، نزا کی حالت میں تھا، یعنی جان نکل رہی تھی، موت کی حالت آ رہی تھی، تو اس کا ایک دوست بیمار پرسی کے لیے آیا اور دیکھ کر سوال کیا کہ اے دوست، موت کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرے، اس کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے امن دیتا ہے۔ اور سید محمد کردی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا نام ہے باقیات الصالحات، لکھتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے بتایا کہ تیرے نانا جان جن کا اسم شریف محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا کاغذ گرے گا، اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہ محمد کے لیے آگ سے برات نامہ ہے، اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ جب تیرے نانا جان فوت ہو گئے اور ان کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، تو کفن پر ایک کاغذ سبز رنگ کا گرا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد کے لیے جہنم سے برات نامہ ہے،
محمد یعنی بچے کو جس کو واقعہ سنا رہے تھے اس کے نانا کا نام محمد تھا، اور اس کاغذ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی یہ نشانی تھی کہ اسے جس طرف سے بھی پڑھو سیدھا ہی لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ چنانچہ سید محمد کردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ مائدہ سے پوچھا کہ اچھا میرے نانا جان کا عمل کیا تھا، یعنی کس وجہ سے ان پر یہ کرامت ہوئی یا بخشش ہوئی؟ تو امی جان نے بتایا کہ ان کا عمل دائمی ذکر اور درود شریف کی کثرت تھا، یعنی وہ کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ اسی طرح شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، میری جان تو آپ نے ہی نکالنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سید صاحب اور کون ہے، جان تو ہر کسی کی میں نے ہی نکالنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب میری جان کنی کا وقت آئے تو آپ سختی نہ کرنا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ سید صاحب، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے آئے ہیں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں سختی نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ مفتی محمد امین صاحب نے اپنی کتاب قبر و حشر میں درود شریف کی برکات میں لکھا ہے۔ اور چوتھا واقعہ ہے کہ منکر نکیر کے سوالات کا مرحلہ بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا اور وہ کچھ دنوں کے بعد خواب میں مجھے ملا، تو میں نے اس سے پوچھا، اے میرے ہمسائے، تیرا کیا حال ہے اور تیرے ساتھ قبر میں کیا پیش آیا ہے؟ تو کہنے لگا، حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں، میرے ساتھ قبر میں بڑے بڑے ہولناک منظر پیش آئے اور منکر نکیر کے سوال و جواب کا وقت مجھ پر بڑا ہی مشکل تھا، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اور جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے پکڑنے کا ارادہ کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان سے ایک نوری انسان پیدا ہو گیا جس کے جسم سے خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور مجھے فرشتوں کے سوالوں کے جواب بھی سکھاتا گیا، اور میں نے بآسانی ان سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میری مصیبت میں میری دستگیری کرنے والے اور مشکل میں کام آنے والے؟ تو اس نوری انسان نے فرمایا، میں وہ درود پاک ہوں جو کہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا، اور میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں تیری ہر مشکل میں دستگیری کروں، لہٰذا میں قبر میں تیرے ساتھ، حشر میں بھی تیرے ساتھ، اور پل صراط پر تیرے ساتھ رہوں گا، اور جنت میں تجھے پہنچا کر ہی آؤں گا۔ میرے عزیزو، اس طرح کے لا تعداد واقعات ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو درود شریف کس طرح سہارا دیتا ہے، کس طرح درود شریف انسان کے کام آتا ہے۔ ہم اپنا ذہن اس دنیا میں الجھا بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا درود قبول ہے بھی یا نہیں، حالانکہ احادیث میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ درود شریف ہر حال میں مقبول عمل ہے، یہاں تک کہ اگر شو مارنے کے لیے یعنی دکھاوے کے طور پر یا ریاکاری کے طور پر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس میں کمی کیوں نہ ہو، لیکن ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے کہ درود اس طرح نہ پڑھو، یہ قبول ہونے کا طریقہ نہیں ہے، یا اس طرح درود قبول نہیں ہوتا، تو وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہمیں مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ جب ہماری قبر میں درود شریف کا نور جگمگائے گا۔ یہ قبر کی تنہائیوں میں ہمارا ساتھی ہوگا، ہمارا ہمدرد ہوگا، ہمارا غمخوار ہوگا۔
تو میرے عزیزو، آپ ان چکروں میں بالکل مت پڑیے کہ پتہ نہیں ہمارا درود قبول ہے یا نہیں ہے۔ درود قبول کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور اس سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہے کہ آپ ہمہ وقت درود شریف سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ کا کام ہے درود پڑھتے جائیں، محنت کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں اور لوگوں کی اس کی دعوت دیتے جائیں۔ تو میرے عزیزوں، محنت کیجئے، آگے بڑھتے رہیے، منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔